آگے اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ ذکر کرتا ہے سلیمان پیغمبر کا۔ دعویٰ کون سا تھا یاد ہے آپ کو؟ سورۃ النمل کا دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ جتنا قدر اللہ اس میں سے پورے علم غیب میں سے کوئی خبر، ایک خبر، دو خبر، 10 20 100 50 لاکھ کروڑ، جتنی اللہ دینا چاہے وہ دے دیتا ہے اپنے نبیوں کو، لیکن پورا اکٹھا علم غیب صرف کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، ایک دن سلیمان پیغمبر اپنے تخت پہ سوار ہو کے اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکلے اور ایک جگہ پہ تخت زمین پہ اترائے۔ جس جگہ پہ تخت اترائے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ وادی تھی چیونٹیوں کی۔ کس کی؟ چیونٹیاں بڑی کثرت سے وہاں رہتی تھی، ان کی بلیں ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے خاندان وہاں بستے ہیں، وہ وہیں پہ رہتی ہیں۔ لیکن جس وقت سلیمان پیغمبر کو دور سے آتے ہوئے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی ملکہ نے دیکھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، بڑی ملکہ جو ان کی سردار تھی چیونٹیوں کی، وہ بولی اور کہنے لگی ایھا النمل، اور میری رعیت اور میری رعایا، جلدی کرو اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، جلدی کرو اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے کچل نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے دے کے وہ تمہاری جان کو ختم نہ کر دے۔ لیکن یہ سن لو، جس وقت سلیمان پیغمبر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے دے رہا ہوگا وَهُمْ لَا انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی توحید کی گواہی ہے جو چونٹی دے رہی ہے، یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے کہ غیب کا علم صرف جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے مسئلہ واضح کیا، اور اللہ فرماتے ہیں چونٹی جس وقت اپنی رعیت کو بچا رہی تھی، یہاں سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو حکمران ہے اپنی رعیت کا خیال کرتا ہے وہ چھوٹی سی چونٹی ہے، جسم بھی کمزور ہے اور اس کی بادشاہت بھی کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رعیت کا خیال کرتی ہے۔ آج یہاں بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے غریب عوام پہ مہنگائی کے بم گرانے والے، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کے غریب کے پرسان حال بھی نہ ہونے والے، یہ کیسے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے؟ ورنہ بادشاہ کا تو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعیت کا خیال کرتا ہے، اور جو اپنی رعیت کا خیال نہ کر سکتا وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں حالات کی خرابی کا ذمہ دار صرف حکمران نہیں، عوام بھی۔ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، اے رسول اللہ کے نائب، اللہ تمہارا سایہ سلامت رکھے ہمارے اوپر۔ ایک روز مرتضیٰ سے کسی نے یہ عرض کی، اے نائب رسول امی دام ذلکم، ابو بکر و عمر کے زمانے میں چین تھا اور عثمان کے عہد میں لبریز تھی یہ خم، کیوں آپ ہی کے عہد
بعد میں جھگڑے یہ پڑ گئے، اپنی تو عقل ہو گئی ہے اس مسئلہ میں گم، کہنے لگے یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تو آیا۔ ان حالات کی خرابی کا ذمہ دار صرف میں نہیں، تمہارا بڑا کردار، سمجھ آ گئی آپ کو؟ خیر، چونٹی اپنی رعیت کا خیال کرتی ہے اور کہتی ہے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اگر سلیمان پیغمبر آیا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا سلیمان پیغمبر کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے پیر کے نیچے۔ اللہ نے دعویٰ ثابت کر دیا، غیب کا علم اگر اللہ کے سوا کوئی جانتا ہوتا تو چونٹی یہ بات نہ کرتی، اور صرف چونٹی کی بات ہوتی تو رہتی اپنی جگہ پہ، جب قرآن میں آ گئی تو اس چونٹی کی بات پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی چونٹی کی بات، اللہ نے اس وقت اس بات کو محفوظ کر کے قرآن کے حصے کے اندر شامل کر دیا، اور میرے نبی کریم پہ نازل کر کے امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا خزانہ بنا دیا۔